بندگی اجتماعیت میں اظہار نہ کرے تو بندگی نہیں ہے، وہ ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، وہ تنہائی میں ہے، اور اللہ کی بندگی ہے وہ اجتماعی مظاہر کی واحد بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اجتماعی نظام میں ڈھالنا مقاصد شریعہ کو یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں باہر سے بنتا ہوں، میرا ماحول مجھے بناتا ہے نا، تو ماحول کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اطاعت کی بنیاد پر اگر ہے تو یہ سنگ دلی پیدا کرے گا، اور اگر یہ محبت یعنی تعلق مع اللہ کی بنیاد پر ہے، درگزر کی بنیاد پر ہے، تو یہ اللہ کو محبوب بنائے گا، اللہ کی فرما برداری میں فی الحال کمزور اور ناکام لوگوں کو بھی۔ تو یہ بہرحال ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اس پر شاہد ہے کہ وہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں آج ہو جائیں تو لوگ قتل ہو جائیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے۔ مطلب یہ رسالت کے حقوق وغیرہ پہ نہیں، عام معاملات میں تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب ہم نے کیونکہ ہوتا یہ کہ اطاعت اگر اللہ سے صرف اطاعت کا تعلق ہے نا، ایک بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، تو یہ مجھ پر ظلم ہے۔ اللہ اور بندے میں تعلق اگر صرف قانون کا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہے، تو مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ یہ بہت بات کی باتیں ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پہلی بات ہے کہ سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان کو شراب پینے پہ تیسری مرتبہ سزا دی جا رہی تھی، تو کسی نے لعنت بھیجی، بتاؤ 2 مرتبہ پکڑا جا چکا، اب تیسری مرتبہ بھی باز نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعنت سن لی اور فرمایا کہ نہیں، لعنت مت بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس قول کو آپ محض قانونی پیراڈائم میں نہیں سمجھ سکتے، ایسا نہیں۔ اللہ نے مجھے فطرت تعلق پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت تعلق پہ رہنے کے لیے اور اسے اجتماعی رنگ دینے کے لیے اور اس فطرت تعلق کی حفاظت کے لیے درکار قوانین اور ماحول بنانے کے لیے اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اطاعت آخری درجہ تعلق یا واحد درجہ تعلق تھوڑی ہے، عبادت ہے۔ عبادت اطاعت سے ممتاز ہے، تو عبادت سبجیکٹو ہے، اطاعت فعل میں ہے، عبادت حال میں ہے۔ تو پھر ان دونوں کے مجموعے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ سے تعلق میں سچائی، حالت کمال میں، وہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ وہ اس کو اڑا دو، اس کو گرا دو، اس کو مار دو، اور بالکل صحیح ہے۔ قانون کو گویا مراد الہی بنا لیا، قانون ہی کو کل دین کی جگہ بنا لیا، تو سنگ دلی، دوسرے کی تحقیر، دہشت گردی، دوسرے کی توہین، قتل، غارت، تکبر، جہالت، سنگ دلی، اس کے سوا کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وجہ تھی سیدنا عمر نے یعنی قرآنی سزا کو معطل کر دیا تھا قحط مصر میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر سے زیادہ مقصد دین کو جاننے والا کوئی غیر نبی ہے۔ ان کا نہیں، 2-3 احکام ہیں انہوں نے معطل کر دیا تاکہ لوگوں میں اللہ سے بیزاری نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ایسا بے نیاز تھوڑی ہے کہ ہمارے یہاں والوں کی طرح اسے بے حس بنا دیا ہے۔ اللہ کی بے نیازی بے حسی نہیں ہے، اللہ کی بے نیازی اس کی رحمت سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے۔
تو وہ کوئی خیال ہی نہیں. تو یہ بالکل واضح بات ہے، میرے اور اللہ کے درمیان صرف احکام ہے، تو یہ مجھ پر ظلم ہے. کیونکہ احکام کی ایجنسی ہوتی ہے اس کے نفاذ کی، وہ ایجنسی اس طرح کے تصور رکھنے والوں کو جو ہے وہ ایسا بنا دیتی ہے کہ اللہ کا تصور ایک ظالم اور جابر ہستی کے سوا کچھ رہ ہی نہیں جاتا، جس کو سزا دینے سے دلچسپی ہے. تو قانون میں کیونکہ سزا کا پہلو غالب ہوتا ہے، نیچرلی غالب ہوتا ہے، قانون کیسا بھی ہو اس میں جبر اور سزا کا پہلو غالب ہے. قانون اس لیے، قانون میرا دل توڑتا ہے، دل جوڑنے کے لیے نہیں ہے. تو اس میں انسان پورا قانونی وجود تھوڑی ہے، انسان محض ڈوئنگ ایگزسٹنس تھوڑی ہے، بلیونگ ہے، انسان ٹیمپرامنٹل ہے، انسان پیشنیٹ ہے، انسان چیزوں کو تھیورائز کرتا ہے. تو انسان کی جو بالا تر بلندیاں ہیں وہ قانون کے شکنجے سے ہمیشہ باہر ہوتی ہیں، اور وہ قانون سے پیدا بھی نہیں ہوتی. تو ان بلندیوں کو تم مسمار کر رہے ہو صرف یہ کہ تم نے جوتا غلط رنگ کا پہنا ہوا ہے تو وہ اس کے چکر میں انہوں نے سر کاٹ دیا. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں ذرا سا احتیاط کر لیتے ہیں کہ اس گفتگو میں ایک لاؤبالی تصوف بھی ہوتا ہے، بس اللہ سے محبت کافی ہے، نماز روزے کچھ نہیں. ہم تو یہ نہیں، ہم ایک خاص مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں. نعوذ باللہ احکام کی تخفیف نہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکنا معاف ہو جاتا ہے معافی طلب کرنے پر، لیکن اللہ سے تعلق میں کمزوری معافی طلب کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا، اللہ کو ماننے میں اس کے ساتھ تعلق میں سچائی کا فرما برداری سے زیادہ دخل ہے. یعنی اللہ کے احکام جو ظاہر میں تعمیل پذیر ہوتے ہیں وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اللہ سے تعلق بھی رکھتا ہوں. یعنی میرا نماز روزہ زکوٰۃ دینا یہ سب اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، اللہ سے تعلق میں بھی سچا ہوں. آزمائش یہ ہے. تو اور اسی طرح کسی کا احکام کی تعمیل میں کمزور ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ ہے پوری بات. اور مکمل وہ جو واحد بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا اللہ کے حکم کی نافرمانی کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، وہ گناہ کو بے غیرتی سمجھتا ہے کہ میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے یہ کرو یا یہ نہ کرو، اس طرف نہیں جا رہا، تو یہ گویا مجھے اپنے تعلق پر شبہ پیدا کرنے کی طرف جو ہے وہ کھینچ لے گا. تو دونوں باتیں مل جل کر ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ بنیادی بات کیا ہے. بنیادی بات عمل نہیں ہے. بنیادی میرے وجود کی بنیاد میرے شعور پر ہے، میرے جذبے اور پیشن پر ہے. عمل بہت بعد میں آتا ہے. نہیں، ہماری مذہبیت میں سچائی نہ پیدا ہونے کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. ہم سردست یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک سبب کو سمجھتے پھریں، بس اب اس کے علاج کی طرف جانا چاہیے.